روز ہم سنتے ہیں فلاں انسان چل بسا، اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ایک دن یہ خبر تمہارے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس دن تمہارے پاس کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہوگا، تو کیوں نہ آج ہی اپنی زندگی کا رخ بدل دیں۔ ہم سب اپنی پلاننگ میں اتنا زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، جو بزنس، فیملی، سوشل میڈیا، ان میں اتنا مصروف ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو کیا ہم اس وقت ریڈی ہوں گے؟ کیا ہم اپنی نماز کا حق ادا کر پائیں گے، یا ہم نے حق ادا کر دیا؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو وہ عزت دے رہے ہیں جو اللہ نے ان کا حکم دیا، یا پھر ہم نے اپنی زندگی جو ہے فون کے اسکرین میں ہی گزارنی ہے؟ میں جانتا ہوں ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے۔ بھائی کون گارنٹی دے رہا ہے کہ کل آئے گا؟ ایک جو ہے سمپل ہیبٹ سے شروع کرو، صبح اٹھ کر اللہ سے شکریہ ادا کرو، دن میں 5 منٹ قرآن کے لیے نکالو، اور ہر نماز وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ چھوٹے اسٹیپ تمہاری زندگی بدل دیں گے۔ زندگی ایک امانت ہے، اور ایک دن یہ امانت ہم سے واپس لے لی جائے گی۔ جو وقت ہمارے پاس ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا لیں۔ ایک مسکان، ایک اچھی بات، ایک دعا، شاید یہی تمہاری جنت کا سب سے جو ہے سب سے بڑا ذریعہ بن جائے، سب سے اچھا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر ہم صرف یہ سنت اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ زندگی کا اصلی سکون جو ہے وہ پیسے میں نہیں، فالوورز میں نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ آج تم ایک فیصلہ لو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا۔ کل شاید تمہارے پاس جو ہے یہ وقت نہ ہو، اور یاد رکھو اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ایک گناہ تمہارے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام بن سکتا ہے۔